بائیکر سبسڈی پروگرام کے لیے 6 ارب 60 کروڑ روپے کے فنڈز جاری۔ رجسٹریشن کا عمل مکمل ہونے کے بعد اہل افراد کو براہ راست سبسڈی ملے گی۔ موٹر سائیکل سواروں کو 2000 روپے دیے جائیں گے۔ سبسڈی کے لیے مجموعی طور پر 24 ارب روپے کے فنڈز کی سمری ارسال کی گئی تھی۔ محکمہ خزانہ نے بائیکر سبسڈی پروگرام کے پہلے فیز کے فنڈز جاری کیے۔ حکومت نے 1 کروڑ 25 لاکھ بائیکرز کو سبسڈی دینے کا تخمینہ لگایا ہے۔ پنجاب اسمبلی اجلاس میں پوسٹ بجٹ پر عام بحث کا آغاز۔ حکومت نے صحت اور پبلک ہیلتھ کے شعبوں پر خصوصی توجہ دی۔ صوبائی وزیر خزانہ مجتبیٰ شجاع الرحمان کا اظہار خیال، بولے تمام گرانٹس اور اسکیموں کی تفصیلات ایوان میں پیش کر دی گئی ہیں۔ تیسری سہ ماہی میں 355 ارب روپے ترقیاتی منصوبوں پر خرچ کیے جا چکے ہیں۔ غیر ترقیاتی بجٹ کی مد میں اب تک 750 ارب روپے سے زائد کے اخراجات ہوئے۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں پر 147 ارب اور پینشن کی مد میں 119 ارب روپے خرچ ہوئے۔ ماحولیات کی بہتری اور بسوں کے منصوبوں کے لیے خصوصی فنڈز جاری کیے گئے۔ حکومت کے معاشی اقدامات سے عوام کی زندگیوں میں بہتری آئے گی۔ پاکستان نے اپنی سفارتی قوت سے تیسری عالمی جنگ کا سیز فائر کروا دیا۔ وزیر خزانہ مجتبیٰ شجاع الرحمان کا ایوان میں اظہار خیال، بولے پاکستان نے انسانیت کی بقا اور عالمی استحکام کے لیے تاریخی کردار ادا کیا۔ دنیا کی تاریخ میں وہ کام کر دکھایا جو پہلے کبھی نہیں ہوا۔ پاکستان نے 45 سال بعد عالمی طاقتوں کو ایک میز پر بٹھا دیا۔ کسی امریکی صدر نے تاریخ میں اتنا نام کسی لیڈر کا نہیں لیا جتنا شہباز شریف کا لیا۔ ایران، امریکہ، اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کے لیے پاکستان کا کردار۔ پنجاب اسمبلی میں سیاسی و عسکری قیادت کو خراج تحسین پیش کرنے کی قرارداد منظور۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے لیے نوبل انعام کی سفارش۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی غیر معمولی سفارتی مہارت کو ایوان نے بھرپور سراہا۔ پاکستانی قیادت کی دوراندیشی نے خطے کو ممکنہ تباہ کن تصادم سے محفوظ رکھا۔ قرارداد کا متن، پاکستان کو عالمی برادری میں قابل فخر مقام حاصل ہوا۔ ایوان کا اظہار اطمینان۔ پنجاب حکومت نے 3 افسران کے تقرر اور تبادلے کر دیے۔ سرفراز احمد کو ممبر پنجاب ریونیو اتھارٹی کے عہدے سے ہٹا دیا۔ سرفراز احمد باجوہ کو S&GAD رپورٹ کرنے کا حکم۔ منیب الرحمان ممبر پنجاب ریونیو اتھارٹی تعینات۔ محمد الطاف بلوچ کی خدمات پنجاب ریونیو اتھارٹی کے سپرد۔ پنجاب حکومت غیر منقولہ جائیداد مالکان کو ریلیف دینے کو تیار۔ غیر منقولہ جائیدادوں پر اسٹیمپ ڈیوٹی 3% سے کم کر کے 1% کرنے کا فیصلہ۔ پنجاب اسمبلی میں اسٹیمپ ڈیوٹی ترمیمی آرڈیننس گزشتہ روز پیش کیا گیا۔ دیہی علاقوں کی 3% اسٹیمپ ڈیوٹی 1% کرنا یکساں قانون کے لیے ضروری ہے۔ بل کا متن، آرڈیننس متعلقہ کمیٹی کے حوالے۔ کمیٹی 2 ماہ میں رپورٹ ایوان میں پیش کرے گی۔ پنجاب حکومت کا فرانزک سائنس اتھارٹی میں ممبران کے اضافے کا فیصلہ۔ پنجاب فرانزک سائنس اتھارٹی کا ترمیمی بل 2026 پنجاب اسمبلی میں پیش۔ ڈی جی ایگریکلچر اور فوڈ اور چیئرمین IT بورڈ کو فرانزک سائنس اتھارٹی کا ممبر بنانے کی تجویز۔ ترمیمی بل متعلقہ کمیٹی کے حوالے۔ کمیٹی 2 ماہ میں رپورٹ ایوان میں پیش کرے گی۔ محکمہ داخلہ نے مجوزہ ترامیم کی تجویز دی۔ ترامیم سے محکموں کے درمیان ورکنگ بہتر ہوگی۔ لاہور سمیت دیگر شہروں میں بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ۔ بجلی کا شارٹ فال 5000 میگا واٹ سے تجاوز کر گیا۔ ذرائع کے مطابق ملک میں بجلی کی پیداوار 14274 میگا واٹ، شارٹ فال 5726 میگا واٹ ہے۔ شہروں میں روزانہ 6 سے 8 گھنٹے، دیہی علاقوں میں 12 سے 14 گھنٹے تک بجلی کی بندی سے شہری بلبلا اٹھے۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں ہر گھنٹے کے بعد 1 گھنٹہ بجلی بند ہو رہی ہے۔ بجلی کی آنکھ مچولی سے کاروبار زندگی مفلوج ہو رہا ہے۔ مشرق وسطی میں جنگی صورتحال، LNG کی سپلائی صفر، گیس بحران شدت اختیار کر گیا۔
سوئی ناردرن گیس کمپنی کا شارٹ فال 1000 MMCFD سے تجاوز کر گیا۔ گیس کی بندش اور کم پریشر کی شکایات میں ہوش ربا اضافہ، شہریوں کا جینا محال، گھریلو صارفین کو کھانے کے اوقات انڈسٹری اور کمرشل صارفین کو بلا تعطل گیس فراہم کرنے کا پلان۔ بجلی کی طویل اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے صنعتی پہیہ رک گیا۔ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے کاروباری سرگرمیاں شدید متاثر، بزنس کمیونٹی پریشان، مارکیٹیں رات 8 بجے بند، صبح جلد کھلوانے کے حکومتی احکامات پر مکمل عمل نہ ہو سکا۔ وابڈا اور پاور کمپنیوں کے گریڈ 17 کے افسران کو مفت بجلی نہیں ملے گی۔ ہائی کورٹ نے فری بجلی یونٹس بحال کرنے کی تمام درخواستیں خارج کر دیں۔ فری بجلی یونٹس کوئی بنیادی یا قانونی حق نہیں ہے، مفت بجلی سروس سے متعلق ایک سہولت تھی جسے پالیسی کے تحت تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ درخواست گزار مفت بجلی کو کسی قانون یا رول کے تحت ثابت کرنے میں ناکام رہے۔ ہائی کورٹ کے جسٹس اقبال وینس نے 14 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ پنجاب حکومت کی 10 اضلاع میں نئی الیکٹرو بسیں چلانے کی منظوری۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس رواں ماہ 100 مئی میں 350 اور جون تک 264 الیکٹرو بسیں پنجاب پہنچ جائیں گی۔ سرکاری ملازمین کے لیے ای بائک پروجیکٹ کی بھی منظوری۔ پنجاب میں پہلی ای ٹیکسی اسکیم پر پیش رفت کی رپورٹ پیش، مئی میں 194 اور جون میں 208 ای ٹیکسیاں آئیں گی۔ متعلقہ حکام کی بریفنگ، لاہور میں نئے اور جدید ترین بس اسٹیشن کی تنصیب کا جائزہ لیا گیا۔ پنجاب کے 35 اضلاع میں کیچپ کا آغاز، ویکسین سے محروم بچوں کو قطرے پلائے جائیں گے۔ مہم کے پہلے 3 روز 1 کروڑ 56 لاکھ بچوں کو قطرے پلائے گئے۔ لاہور میں 8,96,000 بچوں کو قطرے پلائے گئے۔ راولپنڈی میں 6,77,000، ملتان میں 7,03,000 بچوں نے قطرے پیے۔ سربراہ ازداد پولیو پروگرام عدیل تصور کا کہنا تھا کہ 35 اضلاع میں آج مہم کا آخری روز ہے۔ THQ ہسپتال تونسا میں سرنجوں کے دوبارہ استعمال کا الزام بے بنیاد ہے۔ بچوں کے لیے 10 cc کی سرنجیں استعمال نہیں کی جاتی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے حکم پر فوری طور پر محکمہ صحت کی ٹیم تونسا گئی۔ صوبائی وزیر صحت و آبادی خواجہ عمران نذیر کی پریس کانفرنس، پنجاب کی گڈ گورننس کی مثالیں دنیا دے رہی ہے۔ آج وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کو پوری دنیا میں عزت دی جا رہی ہے۔ ایسے وقت میں پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے رپورٹ شائع کی گئی۔ سرکاری ملازمین کا مطالبات کے حق میں سول سیکریٹریٹ کے سامنے احتجاج، مظاہرین نے مہنگائی کے پیش نظر تنخواہوں میں 50% اضافے کا مطالبہ کر دیا۔ سرکاری ملازمین کا لیو انکیشمنٹ، پینشن اور گریجویٹی بھی فوری بحال کرنے کا مطالبہ۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ 7 سالہ بچی کو زیادتی کے بعد قتل کرنے والے مجرم کی عمر قید کی سزا برقرار۔ مجرم مجاہد اپنی بے گناہی ثابت کرنے میں ناکام رہا۔ لاہور ہائی کورٹ نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ DNA میچ کرنے سمیت بچی کے کپڑے اور بالیاں مجرم سے برآمد ہوئی۔ تحریری فیصلے کا متن جسٹس محمد وحید خان نے مجرم محمد مجاہد کی اپیل پر تحریری فیصلہ جاری کیا۔ کل سے پنجاب بھر میں 9ویں جماعت سالانہ امتحانات کا آغاز ہوگا۔ لاہور بورڈ کے زیر اہتمام امتحانات میں 2,87,575 امیدوار شرکت کریں گے۔ 1,52,273 طالبات، 1,35,000 طلبہ شرکت کریں گے۔ 1,84,000 ریگولر اور 1,03,000 پرائیویٹ امیدوار شرکت کریں گے۔ پہلے روز 4 مضامین کا امتحان ہوگا۔ کامرس کالجز میں AI لیبز کے قیام کا منصوبہ شروع ہونے سے پہلے ہی ختم۔ پنجاب کے 100 سے زائد کالجز میں AI لیبز بنانے کا اعلان کیا گیا تھا۔ فنڈز کی عدم دستیابی کے باعث منصوبہ عملی شکل اختیار نہ کر سکا۔ سابق کامرس کالجز کو جامعات کے حوالے کرنے کا فیصلہ۔ متعلقہ جامعات ان کالجز میں بزنس اور اسکل بیسڈ ڈگری پروگرام شروع کریں گی۔